ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سماپ اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسم نال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 30۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجئے گا لائک اور کلک کر لیجئے گا بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا اسوا اور عرید افندی کی مہندی کا فنکشن تھا جو ہم بہت اچھے سے انجوائے کر رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تو ابھی ہم نے فی الحال آدھا انجوائے کیا تھا جب وہ اسوا عرید کے پاس آ کے بیٹھتی ہے اور عرید اسے اپنے پیارے سے طریقے سے پیارا سے اظہار کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو چلے اب ہم آگے پڑھنے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ کب سے اسوا اور عرید پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی، ایسا ہی ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ یزدان اور بھی یوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ وہ پرانے لمحے یاد کر کے اس کا چہرہ پل میں سفید پڑا، اسے یکدم ہی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ لان میں قدرے کونے والی ٹیبل پر بیٹھی تھی، ابھی تو وہ اپنا غم گلتا کرنے میں مصروف تھی جب کسی کی آواز بہت قریب سے سنائی دی۔ ہائی پریٹی گرل، آر یو اوکے؟ میں کب سے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ لہجے میں شائستگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نو تھینکس، آپ کا شکریہ جو آپ نے پوچھا، مگر میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ بات کرتی رخ موڑ گئی، یعنی اسے جانے کا اشارہ کر چکی تھی، لیکن وہ بھی شاید کوئی صدا کا ڈیٹ بندہ تھا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرا نام سید ہے، پچھلے ماہ ہی لندن سے واپس آیا ہوں اپنی پڑھائی مکمل کر کے، اور اب اپنے ڈیڈ کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہوں۔ آپ اپنے بارے میں بھی بتائیے۔ وہ جانے کے بجائے مزید نزدیک آتا اسے اپنا تعارف کرانے لگا۔ میرو نے خونخوار نظروں سے اسے گورا، جو بھی وجہ اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ آپ مجھے اپنا تعارف کیوں کروا رہی ہیں؟ مجھے آپ کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ڈرانے والا غصہ کنٹرول کرتی نرم مزاج سے بولی۔ میں عرید بھائی کے دوست کا بھائی ہوں، وہ یہاں مجھے زبردستی لائے تھے، مگر یہاں آ کر میری ساری کثافت دور ہو گئی۔ میرے یہاں پاکستان میں فی الحال کوئی دوست نہیں ہے، کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ وہ مزید پھیلتا اس کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتا اپنی ہانک رہا تھا۔ یہاں مہمان بن کر آئے ہیں تو مہمانوں کی طرح رہے تو بہتر ہوگا، نہ تو مجھے آپ میں دلچسپی ہے اور نہ ہی آپ سے دوستی کرنے میں۔ وہ انگلی اٹھا دے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی۔ اس کا موڈ پہلے ہی یزدان کو دیکھ کر خراب ہو چکا تھا اور اب یہ لڑکا بن بلائے مہمان کی طرح اس کا مفت میں ہی دماغ چاٹ رہا تھا۔ اگر آپ دلچسپی لیں گی تو ہی بڑھے گی، وہ دانت دکھاتا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا جب کوئی گنج سائے کی درہن کے درمیان حائل ہوا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ ہاتھ بھی لگایا اسے تو ہاتھ کاٹ دوں گا، بیوی ہے میری، وہ شیر کی طرح گڑایا۔ اس کا جنونی سا انداز دیکھ میرو بھی پل بھر میں سہم سے گئی تھی۔ سوری، وہ مجھے لگا، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب یزدان اس کی بات کاٹ گیا۔ تمہیں لگا اکیلی لڑکی ہے کیوں نہ جان اپنی چال میں بسایا جائے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئے ہو، اسی پر دھیان دو، سمجھے؟ وہ اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرنے والے انداز میں سے دمکا بھی گیا۔ وہ جو کب سے میرو کو اس لڑکی کے پاس محسوس کر رہا تھا، گویا جلتے توے پر جا بیٹھا۔ اس سے کہاں گوارا تھا کہ اس کی میرو کو کوئی اس کے علاوہ دیکھے بھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ اس لڑکی کے جاتے ہی اس کی طرف مڑتا گہری نظر اس کے حسین سراپے پر ٹکاتا ہوا بولا۔ آپ سے مطلب؟ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں کہتی آگے بڑھی جب اس کی کلائی یزدان کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ تمہارے سارے مطلب مجھ تک ہی آتے ہیں، وہ اس کو جھٹکے سے قریب کرتا ہوا بولا۔ وہ استحصائی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جیسے کہنا چاہتی ہو سیریسلی؟ میرو نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، وہ نظریں پھیرتی ایک طرف دیکھنے لگی۔ اس کا یوں نظریں پھیرنا اسے آگ لگا گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اگر یہاں وہ کچھ بھی کہتا تو لوگ متوجہ ہوتے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا حویلی کے اندرون حصے کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، وہ مہمانوں کے خیال سے دبا دبا چلائی۔ اسے یزدان پر غصہ آ رہا تھا جو اس پر یوں حکم چلا رہا تھا، یعنی اتنا سب کچھ کر کے بھی اسے سکون نہ تھا۔ یزدان اسے اپنے کمرے میں لاتا، کمرے کا دروازہ لاک کرتا، اسے دروازے سے لگاتا، اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے اس کے گرد حصار بنا گیا۔ میرو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بار بار مجھے جھٹک کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کے نقوش اس کی دیدہ لڑی پر تن سے گئے تھے۔ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی، آپ میرا راستہ چھوڑے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس کے سخت انداز پر پلکوں پر ٹھہرے موتیوں کو بہنے سے روکتی ہوئی بولی۔ کیا اسے ذرا بھی افسوس نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے؟ میں کب سے تمہارا یہ رویہ برداشت کر رہا ہوں،
تو اسے میری مجبوری نہ سمجھو۔ اس کے بازو پر سب گرفت کرتے ہوئے بولا۔ میرو اس کے جارحانہ انداز پر سسک کر رہ گئی۔ آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں مگر میں آپ کو جھٹک بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے پرانے والی میرو سمجھنے کی غلطی بالکل مت کریے گا جو آپ کی باتوں میں آ جاتی تھی، جسے آپ منٹوں میں بیوقوف بنا لیتے تھے۔ آپ کے سامنے سمیرا افندی کھڑی ہے، وہ بیوقوف سی میرو تو کہیں دفن ہو گئی۔ اب آپ کا سامنا سمیرا افندی سے ہوگا جو ہر ایک کو اس کی اوقات میں رکھنا اچھے سے جانتی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے تنبیہ کرنے والے انداز میں دیکھ کر غرائی۔ اس کا انداز دیکھ یزدان کی آنکھوں میں سرخی سی دوڑی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہ مت بھولو سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ غصے سے سرخ پڑتا اس پر گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ آج کے بعد مجھے تم کسی بھی لڑکے سے بات کرتی نظر نہ آؤ، سمجھی؟ وہ اس کے ماتھے پر 2 انگلیاں مارتا ہوا بولا۔ نہیں سمجھی، اور نہ ہی میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ جائیے، اب آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنی دوسری بیوی کے پاس جائیے جس کی خاطر آپ نے مجھے چھوڑا ہے۔ اب آپ کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ دور ہٹیے مجھ سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہو تو میری جان چھوڑ دیں، یا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ اس کا ہاتھ شدت سے جھٹکتی ہوئی بولی۔ اس کی باتوں پر جیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ کیوں اس پر حق جتا رہا تھا؟ کیوں اسے دیکھ اپنے آپ بے قابو ہونے لگتا تھا؟ اس کی گرفت میرو پر ڈھیلی پڑی۔ لفظ دوسری بیوی پر اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ وہ گرفت ڈھیلی محسوس کر کے پوری شدت سے اسے پرے دھکیل گئی۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، کوئی لحاظ نہیں کروں گی، وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں کہتی دروازہ کھولتی باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ میرو کے کمرے سے نکلتے ہی وہ شدت سے دروازے پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں سب کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ میری ماں کو برباد کرنے والوں کی۔ ہرگز نہیں، میں کسی صورت اپنی ماں کا خون انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ وہ سرخ آنکھوں سے چلا اٹھا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے زمیرہ افندی۔ جیسے میں اس آگ میں چل رہا ہوں تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب زمیرہ افندی اس کے آس پاس ہوتی تھی وہ سب کچھ بھولنے لگتا تھا۔ مہندی کے بجتے گانوں کا شور بلند ہونے لگا تھا مگر اس کے اندر لگی وحشتیں مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرو اس کے کمرے سے نکلتی لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی جو کسی کا سامنا کر پاتی۔ اس دفعہ زمیرہ افندی کمزور نہیں پڑے گی۔ آپ کی بے وفائی کی سزا آپ کو ہر صورت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر بولی۔ وہ کیا تھی اور کیا سے کیا بنا دی گئی تھی؟ نیند کی کچی میرو جسے کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی تھی مگر اب یا تو اس کی پوری رات اذیتوں میں گزرتی تھی یا نیند میں جانے کے لیے اسے نیند کی گولیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہنستی کھلکھلاتی وہ لڑکی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جو اس پر محبتیں لوٹا کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اس کے دل میں پھوٹنے والی محبتوں کی کونپلوں کو اس کے دل سے اکھیڑ کر نفرتوں کے جہاں آباد کر گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن خیر و عافیت سے انجام پا گیا تھا۔ رات 2 بجے تک سارے کزنز مستی مذاق کرتے رہے۔ رات گئے تک خوب رونق لگی رہی۔ پھر داجان کے چرکنے پر آخر کار سب اٹھتے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اور عید افندی پولیس اسٹیشن سے ضروری کار آنے پر کچھ دیر کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ حاجرہ بیگم نے بیٹے کو روکنے کی خوب کوشش کی مگر وہ جلدی آنے کا کہہ کر انہیں راضی کر گیا تھا۔ چونکہ بارات کا فنکشن رات کا تھا اس لیے انہوں نے عید کو جانے دیا۔ وہ سارے کام نپٹا کے گھر جانے کے لیے مرا تھا جب موبائل پر میسج کے بیپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں کچھ بہت اہم جاننا چاہتے ہو تو اس پتے پر پہنچ جاؤ۔ اسکرین پر نمودار ہوتا میسج پڑھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ کون تھا یہ جو یوں اسوا کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ ضرور اس کا کوئی دشمن ہی ہوگا جو اسے دھوکے سے بلا کر گمراہ کرنا چاہتا ہوگا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک دفعہ پھر موبائل پر آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ابھرتے نمبر کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال پک کر کے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو، ایس پی عید افندی اسپیکنگ۔ وہ اپنا تعارف کرواتا دوسری طرف سے بولنے کا منتظر تھا۔ ایس پی، تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے تیری ہونے والی بیوی کے بارے میں۔ اگر پوری حقیقت جاننا چاہتا ہے تو جو ایڈریس میسج پر بھیجا ہے وہاں پہنچ جا۔ اب تیری مرضی، تو یہ سچ جاننا چاہتا ہے یا نہیں؟ اپنی بات کہتے ہی دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی اور عید کے ماتھے پر پیری لکیریں مزید گہری ہوئی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جیب اسی راستے پر ڈال چکا تھا جس کا پتہ اس انجان شخص نے بھیجا تھا۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کون ہے جو یوں اسوا کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی پولیس جیپ ایک ہوٹل کے باہر آ کر رکی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ ہوٹل کے اندر پہنچ کر اس نے چاروں اور نگاہ درائی جب ایک ویٹر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا جس سے شاید پہلے اس کے آنے سے آگاہ کیا گیا تھا
عرید اس کی رہنمائی میں چلتا کیبن کے باہر آ رکا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اندر موجود ہستی کو دیکھ اس کے جبڑے تنے۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا اس انسان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اسے یوں گمراہ کرے؟ کیا مذاق ہے یہ؟ کس لیے یہ بے فضول کال کر کے مجھے بلایا ہے؟ وہ ان کے سر پر پہنچ کر غصے سے داڑا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو؟ واقعی ضروری بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ ان کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ وہ اب بھی تحمل مزاجی سے بولے۔ وہ ان کے ساتھ موجود انسان پر نظر ڈالتا بیٹھ چکا تھا جو کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ حماد صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بولنا شروع کیا۔ کیا جس لڑکی سے تم شادی کر رہے ہو اس کی پوری حقیقت تم جانتے ہو؟ وہ پرتجسس نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولے۔ وہ کچھ نہ بولا، بس بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ لڑکی تم سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، بلکہ طلاق یافتہ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے رہے جو ان کی بات پر تن سے گئے تھے۔ بکواس بند کرے، آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اسوا کے خلاف بکواس کرنے والے کو میں زندہ سلامت نہ چھوڑتا۔ وہ مزید ان کی بکواس نہیں سن سکتا تھا، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں کہوں میرے پاس ثبوت ہے تو کیا تب بھی یقین نہیں کرو گے؟ وہ اس کے انداز پر بھی بے حد پرسکون سے بولے۔ اور عید کے بڑھتے قدم منجمد ہوئے۔ وہ ایک ہی جست میں گھوم کر اس کی طرف بڑھا۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہے، اگر تم ان 5 منٹوں میں اپنی بات نہ ثابت کر سکے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ 5 منٹ کیا، 2 منٹ ہی کافی ہوں گے۔ ایس پی ریب، تم اپنے آپ کو بڑے سمجھدار اور تیز تراز سمجھتے ہو نا، مگر افسوس وہ چھٹانگ بڑھ کی لڑکی تمہاری آنکھوں میں دور جھونکنے میں کامیاب ہو گئی۔ افسوس، وہ نہایت ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ عرید کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ 1 منٹ ضائع کر چکے ہیں آپ ماما جی، وہ بھی دو بدوسی کے انداز میں بولا۔ اسوا آفریدی، مڈل کلاس لڑکی، چھوٹے سے گھر میں رہنے والی، مگر خواب بڑے بڑے دیکھنے والی۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کی تھی، جس کا ساتھ رہ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو اس کے بڑے بڑے خواب پورے نہیں کر سکتا۔ اس دوران اس کی ملاقات کالی نامی ایک گنڈے سے ہوئی، جس کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ وہ اس کی ہر خواہش جو پوری کر رہا تھا۔ جب اس کے شوہر کو اس کی نیچ حرکت کا علم ہوا تو اسے طلاق دے دی، مگر وہ کالی نامی گنڈے نے سے اس کا دل بڑھ چکا تھا، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ اب ایک شریف کرانے کے لڑکے سے تعلقات بڑھائے جائیں۔ اور تم اتنے بے وقوف فوراً ہی اس کی باتوں میں آ گئے، ایک بد کردار لڑکی کو عزت بنانے چلے ہو۔ افسوس در افسوس۔ وہ ابھی بھی کچھ بولنا چاہتے تھے جب عرید نے انہیں گردن سے جو بوچھ لیا۔ کیا بکواس کی تو نے اسوا کے بارے میں تیری جان لے لوں گا غلیظ انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ وہ شیر کی مانند دھاردار سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے اس کے گلے پر دباؤ بڑھا گیا۔ حماد کے ساتھ آیا وجود جو تب سے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، عرید کو آفس سے باہر ہوتا دیکھ فوراً اٹھتا اور عرید کے شکنجے سے ان کی گردن چھلوانے لگا۔ سچ کہہ رہے ہیں یہ، وہ لڑکی واقعی ہی بد کردار ہے، میں اس کا سابقہ شوہر ہوں۔ عرید نے قہر برساتی آنکھوں سے اس انسان کو دیکھا تھا، پھر بائیں ہاتھ کی پشت سے ایک دوردار تماچا اس ذلیل انسان کے رسید کیا۔ وہ چند قدم دور جا گرا۔ اس نے جھٹکے سے حماد صاحب کی گردن چھوڑی۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانس رہے، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم اپنے ان اونچے ہتھ کنڈوں سے سچائی نہیں بدل سکتے، سمجھے؟ وہ اب بھی باز نہیں آئے تھے۔ انہیں عرید کی لال انگار آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری بات پر یقین نہیں، مگر ان ثبوتوں پر تو کرو گے۔ یہ زبیر ہے، اسوا کا پہلا شوہر، اس کے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ انہوں نے زبیر کو اشارہ کیا جو نکاح نامہ ان کی طرف بڑھا گیا۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ عرید کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ اب بھی یقین کرو گے کہ نہیں؟ وہ فاتحانہ تاثرات چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ عرید نے ایک قہر برساتی نگاہ زبیر پر ڈالی تھی۔ زبیر اپنی جگہ گڑبڑا سا گیا، گال ابھی تک پڑنے والے تھپڑ سے جنجنا رہا تھا۔ آپ کی ساری بات سچ ہو سکتی ہے، میں نے مان لیا کہ یہ انسان اسوا کا شوہر ہے۔ وہ لہجے پر کہتا چپ ہوا۔ حماد صاحب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ انہیں اپنا تیر بالکل نشانے پر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ مگر اس بات پر میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا کہ میری اسوا کا کردار داغدار ہو سکتا۔ وہ پانی کی طرح صاف شفاف ہے، اس کے دامن پر یہ داغ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان 2 ماہ میں آپ لوگ سے زیادہ جان چکا ہوں میں اسوا کو۔ وہ چٹانوں سے سختی لیے بولا۔
حماد صاحب کو چپی لگ گئی، وہ ان کی بولتی اچھے سے بند کروا چکا تھا۔ آئندہ مجھے سیر کرنا ہو تو کوئی اچھا بہانہ ڈھونڈیے گا، کیونکہ میں یزدان افندی نہیں عرید افندی ہوں جو اڑتی چڑیا کے پن گن لیتا ہے۔ یزدان کو آپ اپنی چکری چپڑی باتوں سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ وہ بہت اچھے سے انہیں باور کروا چکا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ان کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ چلتا ہوں ماما جی، آج شادی ہے میری۔ وہ ایک چپتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ اس کے جاتے ہی ماج صاحب آتش پیشاب بنے ہوٹل سے باہر نکلتے چلے گئے۔ جی دوستو، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ عرید افندی ان کی باتوں پہ یقین کر کے اسوا کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دے گا؟ یہاں تو وہ بہت ہی بہادر کے ساتھ بہت اچھے الفاظوں کے ساتھ اسوا کی سائڈ لے کے ان کا منہ توڑ جواب دے کے گیا ہے، لیکن کیا سچ میں وہ جا کے اسوا افندی کے ساتھ نکاح کرے گا اور اس کا ساتھ دے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے تو ہمیں دیکھنی پڑے گی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ باقی ہمارے ناول کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔